دوستو 28 جنوری 1987 کی سپہر پاکستان کے مایہ ناز جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اسلام آباد میں واقع اپنی رہائش گاہ پر موجود تھے جب ان کے سیکیورٹی افسر نے 2 مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سیکیورٹی افسر سے کہا کہ مہمانوں کو اندر لے آئیں اور انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائیں۔ ڈاکٹر صاحب جب مہمانوں سے ملنے آئے تو ان میں سے ایک تو پاکستان کے معروف صحافی مشاہد حسین سید تھے، جنہوں نے دوسرے مہمان کا تعارف کلدیپ نیر کے طور پر کرایا، جو بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے مشہور صحافی تھے اور مشاہد حسین کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آئے تھے۔ مشاہد حسین نے ان کو ریسیو کیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملوانے لے آئے۔ بظاہر یہ ایک عام سی ملاقات تھی، لیکن آگے چل کر اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اس ملاقات میں میزبان اور مہمان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ یہ گفتگو لاکھوں روپے میں کسے بیچی گئی؟ پاکستان اور بھارت کے مابین حالات کشیدہ کیوں ہوئے؟ اور کیا آیا اس گفتگو کا پاک بھارت ممکنہ جنگ کو ٹالنے میں کوئی کردار تھا؟ میں ہوں فہیم فارانی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتانے جا رہے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی تھی جب پاکستان اور بھارت کی فوجیں راجستھان اور پنجاب سیکٹر میں عالمی سرحدوں پر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا تھی۔ سرحد کے دونوں جانب حملہ کرنے والی بری افواج کے دستے اپنی پوزیشنیں سنبھالے ہوئے تھے۔ فضائیہ ہائی الرٹ پر تھی، جبکہ توپ خانے بھی سرحد کے قریب پہنچا دیے گئے تھے۔ یہ صورتحال نومبر 1986 میں بھارت کی جانب سے راجستھان میں پاکستانی سرحد کے قریب بر صغیر کی تاریخ کی سب سے بڑی براسٹیک نامی فوجی مشقیں شروع کرنے پر پیدا ہوئی تھی۔ ان مشقوں میں 10 لاکھ کے قریب سپاہی جبکہ 1300 سے زائد ٹینک حصہ لے رہے تھے۔ پاکستان میں براسٹیک کو ملکی سالمیت کے لیے اسٹریٹجک خطرے کے طور پر دیکھا گیا۔ بھارتی پنجاب میں ان دنوں سکھوں کی شورش اور خالصتان کی تحریک عروج پر تھی۔ اس حوالے سے بھارت میں یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ پاکستان اور صدر ضیاء الحق سکھوں کی معاونت کر رہے ہیں، لہٰذا بھارت نے اپنے مشرقی صوبے پنجاب میں پاکستانی دباؤ کو ختم کرنے کے لیے صوبہ سندھ کی سرحد کے قریب براسٹیک مشقوں کا آغاز کیا۔ صوبہ سندھ میں ان دنوں ضیاء الحق کے خلاف سیاسی تحریک چل رہی تھی، لہٰذا سیاسی کشیدگی کے شکار صوبے کے قریب وسیع پیمانے پر فوجی مشقوں کی صورت میں بھارت نے پاکستان کے صوبہ سندھ پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھارت اپنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی بدولت بھی طاقت کے نشے میں چور تھا اور اسے یہ لگنے لگا تھا کہ اب پاکستان بھارت کے لیے ایک آسان ٹارگٹ ہے جسے کبھی بھی دبایا جا سکتا ہے یا جس پر کبھی بھی چڑھائی کی جا سکتی ہے۔ 1974 میں بھارت پوکھران میں اسمائلنگ بدھا کے نام سے ایک ابتدائی جوہری تجربہ بھی کر چکا تھا۔ اس کے بعد پاکستان بھی اپنی بقا کے لیے جوہری بم بنانے کو لازمی تصور کرنے لگا تھا۔ گو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زیر نگرانی پاکستان کے جوہری پروگرام پر کام شروع ہو چکا تھا، لیکن بھارت کو ابھی یہ یقین نہیں تھا کہ پاکستان بھی جوہری ہتھیار بنانے کے لیے یورینیم کو افزودہ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ بھارت کے پاکستانی سرحد کے قریب وسیع پیمانے پر جنگی مشقیں شروع کرنے کے جارحانہ رویے کے نتیجے میں پاکستان نے بھی شکر گڑھ کے علاقے میں بھارتی سرحد کے قریب جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ سرحدوں کو آبادی سے خالی کروا لیا گیا، سرحد کے قریب علاقوں اور پلوں پر بارودی سرنگیں بچھا دی گئیں، جبکہ فوجی افسروں اور جوانوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ 15 دسمبر 1986 سے پاکستان نے اپنی جنگی مشقوں میں مزید توسیع کر دی، کیونکہ پاکستان کے نقطہ نگاہ سے براسٹیک جنگی مشقوں کے پیچھے انڈیا کے نیک ارادے نہیں تھے۔ دسمبر 1986 کے وسط میں دونوں افواج آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کے سامنے تھیں۔ ذرا سی غلط فہمی یا غلط حرکت دونوں طرف مکمل جنگ میں بدل سکتی تھی۔ جنوری 1987 میں دونوں ممالک کے ڈی جی ملٹری آپریشنز کا 2 ماہ بعد ہاٹ لائن پر پہلا رابطہ قائم ہوا، جس میں کشیدگی کم کرنے کے حوالے سے بات کی گئی۔ اس کے بعد کشیدگی میں بتدریج کمی آنا شروع ہوئی، مگر سرحدوں پر صورتحال جوں کی توں رہی۔ ایسے میں 28 جنوری 1987 کو مشاہد حسین کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے کلدیپ نیر پاکستان آئے تو مشاہد حسین ان کی خواہش پر انہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملوانے لے آئے۔ دوران گفتگو کلدیپ نیر نے ڈاکٹر خان سے کہا کہ میں سیالکوٹ سے ہوں اور اب نئی دلی میں رہتا ہوں، جبکہ آپ بھوپال سے ہیں اور اب اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق کلدیپ نیر دراصل اس بات کی وکالت کر رہے تھے کہ تقسیم بر صغیر ایک سراب تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جواب میں ان سے کہا کہ آپ نے جو کہا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے اور کوئی تاریخ بدل نہیں سکتا۔ آگے چلیں
اور اس حقیقت کو یعنی بر صغیر کی تقسیم کو کھلے دل سے تسلیم کریں۔ گفتگو کے دوران بات جوہری ہتھیاروں پر چل پڑی۔ کلدیپ نیر نے پاکستان کے جوہری ہتھیار بنانے کے عزائم پر تنقید کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کہا کہ اگر آپ 10 بم بنائیں گے تو ہم 100 بنائیں گے۔ اس پر ڈاکٹر عبدالقدیر نے جواب دیا کہ اتنی بڑی تعداد میں بم بنانے کی ضرورت نہیں، دونوں طرف 3 یا 4 بم ہی کافی ہوں گے اور ہم اس قابل ہیں کہ مختصر ترین مدت میں بم بنا لیں۔ گفتگو کا یہ سلسلہ کچھ دیر مزید جاری رہا، جس کے بعد مہمان چائے پی کر رخصت ہو گئے، لیکن 1 ماہ کے بعد پوری دنیا میں اس وقت تہلکہ مچ گیا جب یہ غیر رسمی گفتگو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انٹرویو کے نام پر 3 مارچ 1987 کو لندن آبزرور میں چھپی، جس میں ڈاکٹر AQ خان سے منسوب یہ بات شائع ہوئی تھی کہ کوئی پاکستان کو ختم نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہم ترنے والا ہیں، ہم قائم رہنے کے لیے بنے ہیں اور کوئی شک میں نہ رہے کہ اگر ہماری بقا کو خطرہ ہوا تو ہم جوہری بم چلا دیں گے۔ انٹرویو میں یہ بات بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے منسوب کی گئی کہ پاکستان نے ہتھیاروں میں استعمال کی حد تک یورینیم کو افزودہ کر لیا ہے اور یہ کہ لیبارٹری میں اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مبینہ انٹرویو کی اشاعت کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دعویٰ کیا کہ یہ کوئی انٹرویو نہیں تھا، بلکہ یہ تو چائے پر ہونے والی ایک گپ شپ تھی جسے کلدیپ نیر نے 20,000 پاؤنڈز میں لندن آبزرور کو انٹرویو کے نام پر بیچ دیا۔ کلدیپ نیر نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی گفتگو کتنے میں بیچی؟ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کلدیپ نیر نے بطور مہمان چائے پر ہونے والی ایک گپ شپ کو انٹرویو کے نام پر شائع کروا کر صحافتی اقدار کو پامال کیا۔ کلدیپ نیر نے اپنی سوانح حیات میں یہ اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ہونے والی یہ گفتگو 500 پاؤنڈز میں لندن آبزرور کو بیچی تھی۔ کلدیپ نیر کا موقف یہ تھا کہ جب وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملنے آئے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ پاکستان کے حساس ادارے اس ملاقات سے بخوبی آگاہ ہیں، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں ان کو یہ بھی محسوس ہوا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک غیر محسوس انداز میں کلدیپ نیر کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور کلدیپ نیر اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ سب کچھ پاکستان کے حساس اداروں کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ بہرحال دوستو، اس انٹرویو کی اشاعت کے بعد پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ پاکستان نے بھارت کو جوہری حملے کی دھمکی دی ہے۔ بعد ازاں کلدیپ نیر نے یہ موقف اپنایا کہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے جو باتیں لکھی ہیں وہ دراصل ان کے ان مضامین سے منوعن نقل کی گئی ہیں جو وہ ڈان اخبار میں لکھتے رہے ہیں۔ اس انٹرویو کی اشاعت کے بعد سے جہاں پاکستان میں عوام اور میڈیا نے عام طور پر یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اس جوہری دھمکی نے انڈیا کو پاکستان پر کوئی بڑا حملہ کرنے سے روکا تھا، وہیں دوسری طرف دنیا بالخصوص بھارت کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ پاکستان ایٹم بم بنانے کی حد تک یورینیم کو افزودہ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ لیکن بعض محققین کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اس دعوے میں سچائی نہیں کہ لندن آبزرور میں چھپنے والی ان کی باتوں نے پاک بھارت کشیدگی کا خاتمہ کیا تھا، کیونکہ مارچ 1987 میں انٹرویو چھپنے سے پہلے فروری کے آغاز ہی میں کشیدگی میں کمی آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی ایک وجہ صدر ضیاء الحق کی کرکٹ ڈپلومیسی تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ صدر ضیاء الحق ان کشیدہ حالات میں فروری 1987 کے آغاز میں ایک وفد لے کر غیر متوقع طور پر پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے مابین کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے بھارت چلے گئے۔ صدر ضیاء الحق کے اس دورے کو دنیا نے کرکٹ ڈپلومیسی کا نام دیا، اور پھر دنیا نے اس کرکٹ ڈپلومیسی کو کامیاب ہوتے بھی دیکھا، کیونکہ صدر ضیاء کے اس دورے کے فوراً بعد بھارت نے اپنی فوجیں سرحدوں سے ہٹانے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ صدر ضیاء الحق بھارت دراصل وہی بات کہنے گئے تھے جو ڈاکٹر قدیر خان کے انٹرویو کے نام پر کلدیپ نیر نے لندن آبزرور میں شائع کروائی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ پاکستان ایٹم بم بنانے کے لیے درکار یورینیم کو افزودہ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ انہوں نے پاک بھارت کشیدگی کے آغاز میں تحریری طور پر صدر ضیاء الحق کو یہ اطلاع دی تھی کہ ہم 10 دن کے اندر جوہری بم بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں۔ لہٰذا صدر ضیاء الحق جب بھارت کے دورے کے دوران جے پور میں وزیر اعظم راجیو گاندھی سے ملے تو انہوں نے راجیو پر یہ واضح کر دیا کہ پاکستان بھارتی جارحیت کے مقابلے میں جوہری حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ راجیو گاندھی اس پر گھبرا گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اگلے ہی روز سرحدوں سے بھارتی فوج کی فوراً واپسی کا حکم دے دیا، اور یوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے عزم اور صدر ضیاء الحق کی دھمکی کی بدولت پاکستان اور بھارت کے مابین ایک بڑی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔